پاکستان دے اندر رہتے ہوئے جڑا اسلام دا معاشی ڈھانچہ ہے قرآن و سنت انہوں کس طرح پیش کرتا ہے، اس طرح اپنا اظہار رائے دیں۔ میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں، جن حدیثوں کو محدثین نے صحیح کہا وہ کیوں نہیں مانتے؟ غیر مسلم سٹیٹ نے اسلامک سٹیٹ بنی، اس سٹیٹ دے اندر زمین بھی آئی، وہ زمین جیڑی ہے وہ جیڑی زمین ہے کس کلیے دے تحت نجی ملکیت بنے گی، قبضہ کرے تو اپنا عقیدہ بیان کرو یار، وہ عقیدہ اتنا چلتا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ آپ غیر آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں۔ آپ غیر آپ نے سوال میں کیا؟ مجتہد ہوں، میں کوئی مقرر نزدیک اصول شریعت جو ہے نا وہ بیسیکلی قرآن ہی ہے، ان کو کوئی نہیں مانتا، نہ ان کی اہمیت۔ مفسر کون ہوتا ہے؟ مفسر کیا ہوتا ہے؟ مفسر میں قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کو مانتا ہوں، اس وجہ سے کہ مجھے قرآن نے کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن اور سنت سمجھنا ہے تو جو اس وقت کے پہلے مسلمان تھے صحابہ اور اہل بیت۔ 6 لاکھ حدیث جو امام بخاری نے جمع کی تھی، 6 لاکھ حدیث، اس میں سے صرف 4000 انہوں نے بخاری میں لکھی کہ یہ صحیح ہے، اور باقی 5,96,000 حدیث کو انہوں نے جعلی قرار دیا۔ سب سے بڑے منکر حدیث تو خود امام بخاری، صحابہ نے اس پر عمل کیا یا اہل بیت نے اس پر عمل کیا، تو یقیناً عقل و شعور کے ذریعے سے ہی ان چیزوں کو انہوں نے سمجھا تھا۔ قرآن کے تفسیر اپنی عقل سے کی، حدیث کو چھوڑ کر ہر ایک نے دوسرے کی مخالفت کی ہے، کوئی ایک سے تو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ منکرین حدیث، یہ مجھے کہتے ہیں فرقہ بندی، میں کہتا ہوں جو منکرین حدیث ہے، جو حدیث کو نہیں مانتے، جتنی فرقہ بندی انہوں نے کی کسی اور نے نہیں کی۔ اے پیغمبر، جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے، محدثین نے فرقہ بندی نہیں کی، محدثین نے فرقہ بندی کا رد کیا ہے۔